اور شاید وہ نہیں، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جیسے نا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، جو وہم و گمان میں نہیں تھا وہ یہ تھا کہ یوسف بادشاہ تو بن نہیں سکتا، چلو زندہ ضرور ہوگا کہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہی کوئی بھی مصر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ تم نے کیا کیا تو پھر یقیناً ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ بالکل۔ تو قد من اللہ علینا، بلا شبہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں عربی میں زیر زبر پیش ہے نا جی، اللہ اکبر، یہ ہو گیا من، من کا مطلب سے من جانب، یہ ہو گیا من، زیر زبر ہی تو ہے نا من، کون اور جو بھی ہو سکتا ہے، اگر درمیان میں آئے تو وہ اسم موصول بن جائے، شروع میں آئے تو کون، اور یہ دیکھیں یہ شد لگ گیا، یہ احسان، یہ کون یا درمیان میں جو دونوں ہی کر لیتے ہیں، اور من احسان۔ میں بتا رہا ہوں عربی کا جو ہے نا، یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، یہ شد ہے تو عربی میں میٹر سے لوٹ، اس سے جو ہے نا وہ معنی چینج ہوتے رہتے ہیں، من 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 ہے نا، اللہ اکبر۔ ہاں اچھا جی، یہ کہا کہ من، قد بلا شبہ من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اکبر۔ یہ اب انہوں نے جو ہے کیا خوبصورت ایک نچوڑ بیان کر دیا، انہو بے شک، من یتقی جو بھی تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، خشیت الہی ہو، و یصبر اور صبر کرے، تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المحسنین، لا نہیں، یضیع ضائع کرتا اجر المحسنین، اجر محسنین کا، محسنین احسان سے محسن فاعل ہو گیا اور یا نون لگ گیا جمع نیکوکاروں کا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نیک کام کرنے والوں کو پھر ضرور اجر دیتے ہیں، ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے نا جی۔ تو اگر آپ غور کریں، یہ پورے قصہ یوسف کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے کہ تقوی اور صبر کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں، یہ ایک سبق کہہ لیں، پورے اس کا رزلٹ کہہ لیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، اب تقوی اور صبر، ویسے آپ ذرا غور کریں کہ پورے سٹارٹ سے ہی انہیں کنویں میں ڈالا، کنویں سے یہ مصر پہنچ گئے، کیا ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے، تو یعنی اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، یعنی جگہ جگہ ان کا توکل علی اللہ رہا، تقوی رہا اور صبر رہا ہے ہر سٹیج پر، تو اللہ بھی پھر انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور کیسی بھی مشکل آئے تو صبر کا دامن وہ نہیں چھوڑتے۔ آپ پورا اگر وہ ہسٹری دیکھیں تو یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اچھا، اب بھائی بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور ہم سے غلطیاں ہوئیں، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔
قالو تو وہ بولے یعنی بھائی ان کے تاللہ اللہ کی قسم، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، واللہ باللہ سب قسم ہی کے لیے آتا ہے، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بلا شبہ اللہ نے فوقیت دی ہے ہم پر، آپ کو، آثرکا، آپ کو فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، اور وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کاروں میں سے تھے، غلطیاں ہماری تھیں۔ اب یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطیوں کا، اور اللہ اکبر کہ آپ کو اللہ نے اتنی عظمت اور بڑائی دی کہ آپ کو اتنے بڑے ملک کا بادشاہ بنا دیا، شاہ مصر۔ اس پر دیکھیں کیا عاجزانہ جواب ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، بس اللہ بھی تمہیں معاف کرے، کیونکہ اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ قالا، اس نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، لا تثریب، یغفر اللہ لکم، بخشے گا اللہ تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے وہ بھائیوں سے کہا جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے کہ آج تم سب آزاد، کوئی گلہ شکوہ، کوئی الزام نہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آئے تو سب اکٹھے ہوئے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں 13 سال جو ہے وہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ تو پوچھا کہ what do you expect from me، اب کیسا ٹریٹمنٹ تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو، تم نے تو انتہا کر دی تھی نا، کہ کہیں کمر پہ اوجڑیاں رکھنی، کبھی کوڑا پھینکنا، وہ انتہائی کر دی تھی۔ اللہ اکبر ہے۔ کہا جاتا ہے یہی انہوں نے کہا، اور حضرت یوسف کا نام بھی لیا، کہا کہ آج جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج وہ میں تم سب سے کہتا ہوں، اور پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی گلہ شکوہ، کوئی الزام نہیں، سب میں نے بھلا دیا فاتح کے ایسے سے، کوئی انتقام، کوئی اس میں میرے دل میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ اکبر، کمال ہے نا، اللہ اکبر۔ ایسا ہی یہ دیکھیں جگہ جگہ لرننگ لیسن ہے، انسان کو اسی طرح بالکل کھلے ذہن کا ہونا چاہیے، بھول جائے کیا ہے یار، جو ہوا پرانی باتوں کو کہ بھی یہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ وہ کیا، بھول جائے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آخری آیت اس رکوع کی ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام اب واپس جائیں گے نا وہ، اب دیکھیں یہ آخری گفتگو ہو گئی نا، بھائیوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے اور ہماری بڑی غلطیاں تھیں، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور حضرت یوسف نے بھی جواب میں کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ اب وہ غلہ تو لوڈ کر دیا تھا نا، اب یہ واپس جائیں گے اپنے کنعان، تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص دی اور کہا کہ والد صاحب کے چہرے پر یہ ڈالنا، یأت بصیرہ، اللہ اکبر ہے، جیسی تم یہ کرتا ان کے چہرے مبارک پہ ڈالو گے بینائی واپس آ جائے گی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اب یزت، فراق میں، جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، محبت کرتے تھے نا اتنا عرصہ، اس کی وہ جدائی میں، فراق میں۔ اچھا، پھر کہا کہ اب ان کی بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تم سب والدین کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر ہے، یہ جواب ہو گیا یہ، کیونکہ انہوں نے شروع میں سوال کیا تھا نا، اور سوال اس انداز سے کیا تھا کہ
انہیں کیا پتہ ہوگا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کے منہ پر بھی تماچا ہے اس میں. ان سے کہا کہ اللہ اکبر، جھنجھوڑ کر بتایا کہ جیسے وہ بھائی ندامت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے، تم لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا. ان کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو کہا اذهبوا، ذہبہ جانا ہوتا ہے نا، قمیص کے ساتھ با ہے تو لے جاؤ، یہ قمیص ہی میری قمیص، ہاذا یہ والی، فالقوہ، القا ڈال دینا، پھر ڈالو اس کو، علی وجہ ابھی، میرے ابا جان کے چہرے پر. کیا ہوگا؟ یاتی بصیرہ، تو بصارت واپس آ جائے گی، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. وَأْتُنِی، ہاں وہی عطا سے ہے آنا، اہلکم کے ساتھ بھی آ گیا، یعنی لاؤ تم بِأَہْلِکُم. اچھا، لاؤ تم یا متکلم ہے میرے پاس، یعنی یہاں مصر میں، بِأَہْلِکُم اپنے گھر والوں کو، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، والدین کو بھی، اجمعین ہے نا جی، ہاں سارے کے سارے. حالانکہ کم بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں یہی تھا کہ تم سب، لیکن یہ تاکید کے لیے سارے کے سارے جو ہے نا تم آ جاؤ میرے پاس. تو الحمدللہ یہاں سورہ یوسف کے 10 رکوع مکمل ہو گئے ہیں اور بس 2 رکوع باقی رہ گئے ہیں. جزاک اللہ خیراً. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.